عمر یار نے مچھر جادوگر سے کہا، تمہارا وعدہ تھا کہ طلسم میں پہنچتے ہی تم مجھے رقم ادا کر دو گے۔ ارے تم تو بڑے بے صبر حکیم ہو، مچھر جادوگر بولا۔ رقم میری جیب میں نہیں ہے، میرے گھر میں ہے، تمہیں شاہی محل میں چھوڑ کر ہرگز نہیں۔ عمرو اس کی بات کاٹتا ہوا غرایا، پہلے اپنے گھر مجھے لے چلو اور مجھے رقم دو، پھر میں شاہی محل جاؤں گا، ورنہ میں یہیں سے واپس لوٹ جاؤں گا، تم جانو اور تمہارا گنجا بادشاہ جانے۔ ملکہ نے دوبارہ پتلا بھیجا تو میں بتا دوں گا کہ میں کیوں واپس آیا ہوں۔ ارے ایسا غضب مت کرنا، افراسیاب تو میری کھال کھینچ لے گا، وہ پہلے ہی عمر یار کی وجہ سے سخت غصے میں مبتلا ہے۔ مچھر جادوگر گھبرا کر بولا۔ پھر اس نے طلسمی تخت کو اپنے محل چلنے کا حکم دیا۔ عمرو بولا، ملکہ کو پیغام بھیج دو کہ ہم تھوڑی دیر میں شاہی محل پہنچ جائیں گے۔ مچھر جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر ہوا میں پھونکا تو فوراً ہی ایک طلسمی طوطا نمودار ہو گیا۔ اس کے اوپر اڑتا ہوا بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ شاہی محل جاؤ اور ملکہ عالیہ کو پیغام دو کہ میں ایران سے حکیم حاذق کو لے کر آ گیا ہوں، تھوڑی دیر بعد میں محل پہنچ جاؤں گا۔ مچھر جادوگر نے حکم دیا اور طوطا مچھر جادوگر کا پیغام سن کر وہاں سے فوراً غائب ہو گیا۔ چند منٹ بعد طلسمی تخت شہر پہنچ گیا اور مچھر جادوگر کے محل کے قریب اتر گیا۔ وہ دونوں ہی تخت سے اترے اور تخت غائب ہو گیا۔ مچھر جادوگر عمرو کے لیے ایک کمرے میں بٹھا کر اس سے بولا، تم یہاں پر بیٹھو، میں دوسرے کمرے سے رقم لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ عمرو پلنگ پر بیٹھ کر برفی کا لفافہ نکالا اور اسے اپنی گود میں رکھ لیا۔ 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مچھر جادوگر کمرے میں آیا۔ اسے دیکھتے ہی عمرو اس طرح منہ چلانے لگا جیسے کچھ کھا رہا ہو۔ یہ لو 5000 اشرفیاں، مچھر جادوگر نے تھیلی عمرو کو دیتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کھا رہے ہو؟ بھوک لگی ہے، مٹھائی کھا رہا ہوں، عمرو نے مسکرا کر کہا۔ لو تم بھی چکھو۔ اس نے لفافے سے برفی کا ایک ٹکڑا نکال کر مچھر جادوگر کے ہاتھ میں دے دیا۔ برفی دیکھ کر جادوگر کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ برفی کھانے لگا، مگر کھاتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، کیونکہ برفی نشہ آور تھی۔ عمرو دیکھ چکا تھا کہ محل میں اور کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے مچھر جادوگر کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی زبان میں سوئی لگا دی اور اسے پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ پھر وہ اطمینان سے محل کی تلاشی لینے لگا۔ ایک کمرے میں سونے کی اشرفیوں سے بھرے ہوئے 7 صندوق رکھے ہوئے تھے۔ عمرو نے ساری اشرفیاں صندوق سے نکال کر اپنی سلیبانی زنبیل میں بھر لیں، پھر کمرے سے نکل کر محل کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ محل سے باہر آیا تو سامنے سے کوتوال گزر رہا تھا۔ اس کے سر پر بال دیکھ کر عمرو چونکا اور سمجھ گیا کہ اس نے جادو سے بال اگائے ہیں، ورنہ تو کوتوال کو بھی دوبارہ گنجا کر کے گیا تھا۔ کوتوال نے اسے محل سے نکلتے دیکھا تو وہ ٹھٹک کر رک گیا، پھر تیزی سے عمرو کے قریب آ گیا۔ اے اجنبی، تم کون ہو؟ میں نے تمہیں طلسم میں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے، کوتوال نے سخت لہجے میں عمرو یار سے پوچھا۔ او گنجے کوتوال، تمیز سے بات کر، تو مجھے نہیں جانتا کہ میں حکیم جادوگر ہوں؟ عمرو نے غصے سے کہا۔ کیا بک رہے ہو؟ میرے سر پر تو بال موجود ہیں، کوتوال اپنے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا غرایا۔ ہاں لیکن یہ جادوئی بال ہیں، مچھر جادوگر کی طرح مجھ سے اصلی بال لگوا لو، عمرو نے مسکرا کر کہا۔ اچھا تو تم حکیم جادوگر ہو؟ کوتوال حیرت سے بولا۔ کہاں سے آئے ہو؟ ایران سے آیا ہوں، ملکہ عالیہ نے شہنشاہ افراسیاب کے بالوں کے لیے مچھر جادوگر کو بھیج کر اس کے ذریعے مجھے بلوایا تھا، مگر یہاں آ کر مچھر پہلے مجھے اپنے محل میں لایا اور درخواست کی کہ میں اس کے بھی اصلی بال اگا دوں۔ میں نے 10,000 اشرفیاں لے کر بال اگا دیے، اب افراسیاب کے محل جا رہا ہوں۔ ٹھہرو، ابھی مت جاؤ حکیم جادوگر، میرے بال بھی اگا دو، میں تمہیں 20,000 اشرفیاں دوں گا، کوتوال جادوگر نے درخواست کی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ یہاں سڑک پر تمہارے بال اگاتے دیکھ کر کسی نے افراسیاب کو شکایت کر دی تو وہ مجھ پر خفا ہو جائے گا اور تمہیں بھی نوکری سے فارغ کر دے گا۔ اپنے محل لے چلو، وہاں تمہارے بال اگا کر افراسیاب کے پاس میں چلا جاؤں گا، عمر یار نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، کوتوال جادوگر خوش ہو کر بولا۔ اور عمرو اس کے ساتھ چل دیا۔ کوتوال جادوگر اپنے محل پہنچا اور ایک کمرے میں آ کر عمر یار سے بولا، چلو میرے بال اگاؤ، پہلے 20,000 تو لاؤ، کیا پتہ بال اگنے کے بعد تم رقم دینے سے انکار کر دو، عمرو نے کہا۔ تم بیٹھو، میں اشرفیاں لاتا ہوں، کوتوال جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ ایک کمرے کی طرف نکل گیا۔ پانی کا ایک گلاس بھی لیتے آنا، بال اگانے کے لیے پانی کا گلاس بہت ضروری ہے، عمرو نے بیٹھتے ہوئے کہا۔
کوتوال جادوگر کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمرو نے زنبیل سے ایک پڑیا نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ چند لمحوں بعد کوتوال اشرفیوں کی 2 تھیلیاں اور پانی کا ایک گلاس لے کر آ گیا۔ پوری 20,000 اشرفیاں ہیں، اس نے تھیلیاں عمرو کو دیتے ہوئے کہا۔ عمرو نے تھیلیاں لے کر پڑیا اسے دی اور بولا، اسے پانی میں گھول کر پی جاؤ، یہ سفوف گیسو ہے، 5 منٹ کے اندر ہی تمہارے بال 6 انچ تک لمبے کر دیتا ہے۔ عمرو نے پڑیا کھول کر اس میں موجود سفوف پانی میں گھولا کوتوال نے پڑیا کھول کر اس میں موجود سفوف پانی میں گھولا اور پی گیا، مگر 1 منٹ سے پہلے ہی اس کا سر چکرانے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عمرو یار نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھے، پھر زبان میں سوئی لگا کے اسے بھی اپنی زنبیل میں ڈالا اور محل کی تلاشی لینے لگا۔ آخر کار ایک کمرے میں اسے مال و زر سے بھرے ہوئے صندوق نظر آ ہی گئے اور وہ ساری دولت اپنی سلیمانی زنبیل میں منتقل کرنے لگا، اور پھر اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ افراسیاب اور ملکہ حیرت بیتابی سے ایرانی حکیم کا انتظار کر رہے تھے، مگر مچھر جادوگر کا طلسمی پتلا آدھے گھنٹے پہلے انہیں بتا دیا گیا تھا کہ مچھر جادوگر حکیم حاذق کو ایران سے لایا ہے اور تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ جائے گا۔ افراسیاب بے قراری سے ٹہلتا ہوا بولا، نہ جانے مچھر جادوگر کہاں مر گیا، ابھی تک ایرانی حکیم کو لے کر نہیں پہنچا، تم طلسمی پتلے کو دوبارہ اس کی طرف بھیجو۔ مگر ملکہ حیرت طلسمی پتلے کو طلب کرنے کے لیے منتر پڑھنے ہی لگی تھی کہ ایک غلام نے آ کر اطلاع دی کہ ملکہ عالیہ ایرانی حکیم حاذق آ گیا ہے، اسے فوراً اندر بھیجو۔ افراسیاب نے تیزی سے کہا۔ غلام پلٹ کر باہر چلا گیا اور چند لمحوں بعد ایرانی حکیم کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ملکہ اور افراسیاب کو سلام کر کے کہا، میں حکیم حاذق ہوں، آؤ بیٹھو حکیم جی۔ ملکہ نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ مچھر جادوگر نہیں آیا؟ نہیں ملکہ عالیہ، اس نے مجھے محل کے دروازے پر پہنچا کر کہا کہ میں اکیلا ہی اندر جاؤں، ہو سکتا ہے کہ شہنشاہ اس کی موجودگی میں بال لگوانا پسند نہ کریں۔ حکیم حاذق نے ادب سے کہا، ٹھیک ہے، اس کی یہاں ضرورت نہیں تھی۔ افراسیاب بولا، تم میرے بالوں کے لیے دعا دو، ہم تمہیں منہ مانگی قیمت اور انعام دیں گے۔ بہتر عالیجا، میں سفوف گیسو ساتھ لایا ہوں اور کافی سارا لایا ہوں تاکہ ملکہ عالیہ بھی اپنے بال 4 فٹ تک لمبے کر سکے۔ حکیم حاذق نے کہا، پانی منگوائیں۔ ملکہ نے تالی بجائی اور ایک کنیز اندر آئی اور ملکہ نے اسے پانی لانے کا حکم دیا۔ کنیز فوراً باہر جا کر پانی کا جگ بھر لائی۔ پانی میز پر رکھ کر وہ باہر چلی گئی تو حکیم حاذق نے 2 گلاسوں میں پانی بھرا، پھر جیب سے 2 پڑیاں نکالی اور ان میں موجود سفوف دونوں گلاسوں میں گھول دیا۔ لیجیے عالیجا۔ وہ ایک گلاس اٹھا کر افراسیاب کو پیش کرتا ہوا بولا، یہ دعا 5 منٹ میں آپ کے سر، داڑھی وغیرہ کے بال اگنے لگیں گے اور 1 گھنٹے کے اندر اندر پہلے کی طرح ہی بال آپ کے ہو جائیں گے۔ پھر اس نے دوسرا گلاس اٹھا کر ملکہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، لیجیے ملکہ عالیہ، یہ میں آپ کو تحفے کے طور پر مفت میں خوراک دے رہا ہوں۔ آپ کے سر کے بال پہلے 2 فٹ لمبے ہیں، اس لیے ایک خوراک پینے سے 3 فٹ اور بڑھ کر 5 فٹ کے لمبے ہو جائیں گے، جس سے آپ کے حسن میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اس کی بات سن کر پہلے افراسیاب نے سفوف والا پانی پیا، پھر ملکہ حیرت نے بھی پانی پی لیا اور انتظار کرنے لگی، لیکن 1 منٹ بعد ہی وہ دونوں بے ہوش ہو گئے، کیونکہ سفوف نشہ آور تھا اور حکیم حاذق اصل میں عمرو یار تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ بند کیا، پھر زنبیل سے رنگ و رگن عیاری کا سامان نکالا اور خود کو ملکہ حیرت کا ہم شکل بنا لیا۔ زنانہ لباس پہن لیا۔ اس نے زنبیل سے استرا نکالا اور ملکہ کے سر کے بال اور بھویں مونڈ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب وہ ملکہ کا ہم شکل بنا ہوا تھا۔ اس نے باہر کھڑے غلام سے ملکہ کی آواز میں کہا، شہنشاہ سلامت، اندر علاج ہو رہا ہے، جب تک وہ خود اندر نہ بلائیں کسی کو اندر جانے نہیں دینا۔ غلام کو حکم ماننے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ آخر وہ اس کمرے میں جا پہنچا جس میں افراسیاب کا ذاتی خزانہ موجود تھا۔ عمرو نے دروازہ اندر سے بند کیا، سارا خزانہ اپنی زنبیل میں بھرا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ محل کے دروازے پر آ کر اس نے دونوں دربانوں سے ملکہ کی آواز میں کہا، میرے لیے تخت بناؤ، میں ہوا خوری کے لیے جاؤں گی، تخت کو میرے تابع کر دینا۔ اس کا حکم سن کر ایک دربان نے منتر پڑھ کر زمین پر پھونکا اور وہاں پر ایک طلسمی تخت نمودار ہو گیا۔ عمرو نے تخت پر بیٹھ کر اسے اڑنے کا حکم دیا۔ تخت فضا میں بلند ہوا تو عمرو نے اسے اپنے ملک کی طرف چلنے کا حکم دیا اور تخت اس کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ 2 گھنٹے بعد افراسیاب کو ہوش آیا تو وہ حکیم حاذق کو غائب پا کر اور ملکہ کا مونڈا ہوا سر دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑا۔
اس نے تیزی سے طلسمی کتاب سامری پر منتر پڑھ کر پھونکا اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ حکیم حاذق کے روپ میں عمرو عیار تھا، جسے مچھر جادوگر حکیم سمجھ کر اپنے ساتھ لایا تھا۔ عمرو نے اس کے ساتھ پہلے اس کے محل جا کر اسے بے ہوش کیا اور اس کی دولت لوٹی، پھر کوتوال جادوگر کا محل لوٹا اور اب آپ کا خزانہ لوٹ کر ملکہ کے روپ میں اپنے ملک واپس پہنچ چکا ہے۔ حقیقت حال پڑھ کر افراسیاب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ عمرو یار پہلے اس کے سر کے بال مونڈ کر چلا گیا تھا، اب اس نے اور اس کی ملکہ کو بھی نہیں چھوڑا تھا، اب وہ اس کی ملکہ کو بھی گنجا کر کے بھاگ گیا تھا۔ دوستو یہ کہانی تو یہاں پر ختم ہو گئی بچوں کے لیے، یہ کہانی عمرو یار کی سیریل یہاں پہ ختم ہوئی ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے دشمن جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹا، جن لوگوں نے اپنے آپ کو جھوٹا نبی کہا کسی بھی دور میں، چاہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کہ جب آپ سرکار موجود تھے، اور چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جن جن خبیثوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان پر بھی وحی آتی ہے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور سپورٹ حاصل ہے، ان تمام کے بارے میں اب انشاءاللہ تعالیٰ کہانیاں چڑھانا شروع کروں گا۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، اصل میں یہ ان کی حقیقی داستان ہے کہ ان بدبختوں کا، ان خبیثوں کا عبرت ناک انجام جو ہے وہ کیا ہوا اور کیسے جو ہے ان کو اللہ رب العزت نے واصل جہنم کیا اور ان کی عبرت ناک موت کیسے ہوئی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔